میں امریکہ سے کال کر رہا ہوں، میرا نام کس شہر محمد سے؟ علی ہے، کس شہر سے محمد علی بھائی؟ سینٹ لوئس مزوری سے۔ اوکے جناب، حکم کریں، کیا حال چال ہے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے شیخ۔ میں اوکے نے سر، ہو جی۔ جب یہ آپ بحث کر رہے تھے نا ایک مولانا سے اس کے تقلید کے اوپر، اس وقت بھی کال کی تھی۔ اصل میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ساری ڈسکشن جو ہے یہ بڑی اچھی ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ تقلید صحیح نہیں ہے، مثال ہے مرجع ایسے نہیں ہے، یہ وہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ انہوں نے اوور دا ایئرس ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے، کس طرح کہ کوئی ایک کونسل ٹائپ کی چیز یا لیڈر ٹائپ کی چیز جو ہے وہ اس میں سے ایمرج ہوئی ہے، جس کو لوگ لیڈر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو مرجع کہہ لیں ایک منٹ کے لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بکس کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اس کے اوپر وہ مرجع کے سگنیچر ہیں کہ بھئی مرجع اس کو یہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کی، جس سے انہوں نے اپنے آپ کو لیجٹمیسی دی ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے اگینسٹ اگر آپ ایک سسٹم لانا چاہتے ہیں تو وہ پورا سسٹم ڈیزائن کرنا پڑے گا نا، کہ وہ کیسے کام کرے گا، اس میں کون لوگ ہوں گے، وہ کیا کیا کریں گے، کس طرح ان کی رسپانسبلٹیز ہوں گی۔ مثال ہے تو بنا بلا، آپ ذرا ایک منٹ کے لیے میری بات کو مائنڈ نہ کریں کہ بھئی اگر وہ کہتے ہیں، زیادہ تر ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مرجع ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی امام سے احکامات لیتے ہیں، تو وہ احکامات جو ہیں وہ مثال ہے لیتے ہیں، یعنی وہ تو ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، لیکن وہ کس طرح ہوگا، اگر اتحاد کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مشکل سوال ہے اس کا حل کون کرے گا، اگر علی اللہ گروپ آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح نگیٹ کرنا ہے، اس کو کس طرح ڈس اون کرنا ہے۔ جو لوگ احادیث کو پڑھ کے یا ان کو سمجھ کے ڈیڈکشن نہیں کر سکتے تو ان کو ڈیڈکشن کون کر کے دے گا۔ اس طرح یہ اب پورا کا پورا سسٹم پورا ڈیزائن کرنا ہے۔ وہ سسٹم کیسے ڈیزائن ہوگا، ظاہری بات ہے، میں نے آپ کی بہت ساری یہ جتنی تقریریں ہیں 99% سنی ہیں، شاید ایک آدھی کوئی رہ گئی ہو، لیکن اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سسٹم آپ کے لیے کرتا کیا؟ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں پہ آپ کے اور پاکستان بھی آپ کو پتا ہوگا، پاکستانی ہیں آپ، یا یہ سسٹم جو ہے آپ کے سارے ریسورسز اس سسٹم کو جاتے ہیں نا، لیکن اسی سسٹم آپ کے جتنے ریلیجیس ڈیوز ہیں، جتنے ریلیجیس ٹیکسز ہیں، انہی کو جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہاں، کہ آپ کو ملتا کیا واپس اس سے؟ آپ کا انکم، اس سے جو آؤٹ کم ہے، کیا چیز ہے آپ کے پاس اس سسٹم سے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، مثلا میں ختم خمس دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں سسٹم کا فائدہ پھر کیا؟ وصول ہو گیا، وصول ہو گیا، ختم۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن اس سسٹم کو ریپلیس کرنے کے لیے کہ یہ سسٹم جو ہے اس کے اندر یہ مسئلے ہیں، نیا سسٹم جو ہے اس کے اندر یہ فائدے ہیں، اس کی طرف جاؤ اور اس میں یہ ساری چیزیں ایسے حل ہوں گی۔ وہ لیڈرشپ کا مسئلہ بھی تو ایک ہے نا، آپ یہ بھی تو سمجھیں۔ ابھی ہم نے اس کے اوپر بہت لمبی ڈسکشن سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ مثال وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سستانی اور وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ موجود نہ ہوتے تو حضرت زینب کا جو مزار ہے وہ گر جاتا، مثال ہے۔ حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، آپ میری بات سمجھیں، حفاظت تو اللہ کرتا ہے، یہ مثال ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کے محاذ پہ داعش کے ساتھ لڑیں، یہ کریں، فلانا یہ کریں۔ تو اب اس ساری پوری سچویشن کو آپ سمجھیں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سنگل وے ہے کہ ہم نے خمس دیا اپنی جیب سے نکال کے، اس نے مجھے رسید کی اور یہ بس یہ سسٹم ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے، وہ مولانا اس کو ٹرین کر رہے ہیں، اس کو اتنی شدت سے ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اسٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی پڑھا لکھا کا مطلب کہ قم سے اور نجف سے اگر نہیں پڑھا ہوا تو آپ اس کو اسٹیج پہ نہ بیٹھنے دیں، آپ یہ نہ کریں۔ پرانے جو بندہ ہے اس کو اگر آپ تقلید نہیں مانتا تو اس کو آپ تقلید کے اوپر قائل کریں، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے متبادل سسٹم لانے کے لیے کوئی چیز تو چاہیے ہوگی نا، کوئی سسٹم سیٹ اپ چاہیے ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے، اب میں آپ کے باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سسٹم اللہ کی جانب سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سیکولر سسٹم بنایا ہے، اور آپ ریلیجیس اتھارٹی کا ادعا نہیں کرتے، تو بات صحیح ہے آپ کی۔ مثلا میں اپنے شہر میں ایک کونسل بناتا ہوں، اپنے محلے میں ایک کونسل بناتا ہوں، اس کونسل کے یہ کام ہے، اچھے کام کرتے ہیں بھیا، لیکن میں کبھی ادعا نہیں کرتا کہ یہ ایک مذہبی کونسل ہے۔ میں محلے کی خدمت کے لیے میں نے ایک کونسل بنایا ہے، اس کے پاس کچھ فنڈز آتے ہیں، یہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ آپ یہ اس نے کبھی ریلیجیس ہونے کی ادعا نہیں کی ہے۔
لیکن ہمارے پاس جو سسٹم ہے یہ ڈیوینٹی کا ادعا کرتا ہے، یہ ادعا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے ہیں۔ اب اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تو یہ کہہ دے کہ بھئی ہم صرف آپ کے دنیائی مصلحت کے لیے، جیسے ایک سیکولر ایک کونسل ہوتا ہے دنیا میں، یا آرگنائزیشنز ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے خوجوں کا ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے نا، ورلڈ فیڈریشن خوجا، وہ ادعا تو نہیں کرتے کہ اس فیڈریشن کو اللہ نے بنایا۔ خوجا کیا کہتے ہیں کہ جو ورلڈ فیڈریشن ہے خوجوں کا، یہ ہم نے خود بنایا، یہ ہم اپنے جو شیعہ اثناعشری خوجے ہیں ان کی بلائی، ان کی بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے بھی ہیں۔ انہوں نے ادعا تو نہیں کہ ہم اللہ کی جانب سے ہیں۔ اگر ہماری مرجعیت اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے آرگنائزیشن ہے، ہم اس طرح اللہ کی جانب سے نہیں ہیں، تو بات صحیح، پھر بھی کوئی بات بنتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کرتا کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ادعا ان کا یہ ہے، ادعا یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے ہیں۔ دلیل مانگتے ہیں تو دلیل ایک نہیں ہے، دلیل جو آپ دے رہے ہیں وہ ایک استحسان سا ہے کہ اس میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں اس بات میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شرعی حکم کو ثابت نہیں کرتا۔ جیسے یہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے، ابو حنیفہ اگر اس کو کوئی بات اچھا لگتا تھا، کوئی بات اس میں مسئلہ تھا تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، اگر کوئی بات اس میں ضرر لگتا ہے تو کہتا ہے حرام ہے۔ یہ شرعی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ سب لوگ جو حوزے میں پڑھتے ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ استحسان، کہ آپ کو مجھے ایک چیز اس میں مصلحت نظر آتی ہے تو میں کہہ دوں یہ واجب ہے، اس سے کوئی چیز واجب نہیں بنتی۔ اب جہاں تک اب آتے ہیں، پہلی بات ہے کہ ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یہ باتیں کہ اس میں فائدہ ہے، یہ شرعی بات نہیں ہے۔ ان کے پاس قرآن سنت سے دلیل ہونی چاہیے کہ آپ کے پر مجتہد کا قول حجت ہے، آپ اس کی اتباع کریں۔ اگر یہ دلیل نہیں تو یہ بتاتے ہیں اس کو توڑ دینا چاہیے اور قرآن و سنت کی اتباع کریں۔ لیکن جہاں تک آپ نے سسٹم کی بات کیا کہ یہ سسٹم کے بڑے فائدے ہیں، آپ میرے محترم بھائی، میرے عزیز بھائی، اللہ جانتا ہے اس سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بہت ہی کرپٹ سسٹم ہے، یہ نہایت ہی کرپٹ سسٹم ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں کہ ایک شخص مرجع کیسے بنتا ہے۔ پہلی بات ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ مرجع لوگ کیسے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ہی بہت متقی ہو، باتقوا ہو، صاحب علم ہو، مرجع، اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں مرجع، جو بھی مرجع بنتا ہے، اب میں انقلاب ایران سے پہلے کی بات کرتا ہوں، انقلاب ایران کے بعد یہ سب چینج ہو چکا ہے۔ پچھلے 15-20 سال میں مرجع بننے کے طریقہ کار چینج ہو چکے ہیں۔ پہلے بات یہ تھی کہ جو پرانا مرجع ہوتا ہے اس کے جو سینئر وکیل ہوتے ہیں وہی دوسرے اگلے مرجع کو مرجع بناتے ہیں۔ وہ کیونکہ ان وکلاء کی بہت بڑی ہے، کیونکہ تشیعوں میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ آپ نے عالم کی تقلید کرنی ہے۔ اب پتہ چلے کیسے چلے گا عالم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اہل خبرہ سے پوچھیں۔ اہل خبرہ کون ہے؟ اہل خبرہ یہی جو پرانے مرجع کے جو وکلاء ہیں، وہ کسی بھی شخص کو وہ عالم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم ہے۔ وہ مرجع بنانے سے پہلے ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی ہم پہلے آپ سے پہلے جو مرجع تھا اس سے ہمارے پاس یہ اجازت ہے کہ سلس ہمارا ہوگا، یہ کام اس طرح ہوگا، یہ کام۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ اگری نہیں کرتے؟ اگری کریں گے تو ہم آپ کو کہیں گے مرجعیت ہم آپ کو بعد میں مرجعیت اگلا مرجعیت آپ کو ملے گا۔ اگری نہیں کرتے تو ہم دوسرے آدمی کے پاس جائیں گے۔ اس کی کہانیاں بہت مشہور ہیں کہ آیت اللہ سید محسن حکیم کے بعد بہت سارے آیت اللہوں کے بعد کہ کس طرح مختلف لوگوں کو نامزد کیے گئے، ان میں سے آیت اللہ خوئی کو چنا گیا۔ تو پہلی بات ہے کہ ایک شخص مرجع کیسے بنتا ہے، یہ بہت ہی کرپٹ سسٹم ہے۔ یہ باتیں کہ فلان شخص عالم ہے، فلان شخص یہ ہے، افقہ ہے، یہ باتیں نہیں چلتی بھائی۔ باتیں یہ چلتی کہ پرانا جو مرجع ہے اس کا بیٹا، اس کے جو سینئر وکیل ہیں وہ کس کو مانتے ہیں۔ سیستانی صاحب کو کیسے مرجعیت ملی ہے؟ اس طرح مرجعیت نہیں ملی کہ یہ عالم ہے۔ سیستانی صاحب جب مرجع بنے تھے اس زمانے میں آیت اللہ سید محمد روحانی زندہ تھے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ آیت اللہ سید محمد روحانی کتنے عالم تھے سیستانی صاحب سے۔ آپ خود جا کے کسی وقت شیخ بشیر نجفی صاحب سے، نجف میں، ان سے پوچھ لیجیے کہ کیا سیستانی عالم تھے یا سید محمد روحانی عالم تھے۔ سید محمد روحانی خود خوئی کی تمنا یہی تھی کہ میرے بعد سید محمد روحانی جو ہے وہ مرجع بنے، لیکن کیونکہ خوئی صاحب بزرگ ہو چکے تھے، ان کے عمر 92-93 سال تھی، وہ چل بھی نہیں سکتے، ان کے لیے بولنا بھی مشکل تھا۔ ان کا بیٹا سید تقی خوئی نے کمپرومائز کر دیا سیستانی کے ساتھ کہ بھائی آپ وہی جو اتھارٹی میرے والد کا میرے ہاتھ میں ہے وہی اتھارٹی مجھے دیں گے، اور ہم خوئی صاحب کے جتنے وکلاء ہیں ان کو اسی حالت میں برقرار رکھیں گے، اسی اجازت دیں گے، تو ہم آپ کو مرجع۔ اس نے قبول کر دی۔ اس نے اس کو صرف ایک شخص نے اس کو مرجع بنایا، تقی خوئی نے، سید محمد تقی خوئی نے اس کو مرجع بنایا، اور اس نے سب وکلاء کو حکم دے دیا کہ عالم یہی ہے۔ سب وکلاء گانے لگے، بھائی کس کو پتہ ہے کہ عالم کون ہے؟ وکلاء کو کیا معلوم؟ انہوں نے کہا یہی عالم ہے، یہی عالم ہے، اسی کی خمینی اس کی مرجعیت بنی۔ تو یہ سسٹم بڑا کرپٹ ہے۔ پھر یہ سسٹم میں جو آپ پیسے ڈالتے ہیں، اور بھائی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کو پیسہ دینا ملنا ہے، خمس دینا ہے۔
وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا. پر یہ آپ سے خمس لیتے ہیں, اس خمس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ خمس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے آیت اللہ خوئی صاحب کے زمانے میں یہ نیو یارک میں جو خوئی سینٹر ہے اس پہ کیس چل رہا تھا. خوئی صاحب کا ایک وکیل تھا نیو یارک میں. آپ پوچھیں جو 80s میں جن لوگوں نے نیو یارک میں رہے ہیں 70s 80s میں, یہ خوئی سینٹر جب بنایا اس کو کس نے بنایا تھا؟ خوئی سینٹر کو آیت اللہ خوئی صاحب کے ایک وکیل نے, وہ بھی زندہ ہے. پھر اس وکیل کے اختلاف ہو گئے خوئی صاحب کے بیٹے سے. آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ آیت اللہ خوئی کے جو وکیل لوگ تھے ہر ہفتے یہ چارٹر پلین لیتے تھے لندن سے. چارٹر پلین کے ذریعے آتے تھے کیس لڑنے کے لیے. 1-2 دن نیو یارک جاتے پھر واپس لندن جاتے تھے. اور اتنا پیسہ خوئی صاحب کے پاس جتنے پیسے تھے وہ کہاں گئے؟ کسی کو پتا ہے؟ خوئی صاحب کے پاس اتنے بلینز کے حساب سے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز اس کے پاس آتے تھے. وہ سب کہاں گئے؟ اس کے بعد وہ سب کہاں گئے؟ کسی کو نہیں پتا کہ پیسے کہاں گئے. اب اس کے بیٹے مر گئے, اس کے ایک بیٹا زندہ ہے صاحب خوئی, اس کے داماد وغیرہ, اس کے دامادوں کے اولاد وہ سب ان کی زندگی بہت نہایت اعلیٰ قسم کی ہے. اب ان سے آپ پوچھا جائیں کہ وہ پیسے کہاں گئے, وہ نجف میں جو پیسے تھے کسی کو نہیں معلوم. ابھی جو پیسے جاتے ہیں یا کہاں خرچ ہوتے ہیں اس کو کسی کو نہیں معلوم. تو اور پھر مذہب کا دفاع, میرے بھائی میرے عزیز, مذہب کا دفاع نہیں ہو رہا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسی نجف اشرف سے یا قم سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں یہ مذہب کی پروموشن نہیں کر سکتے, یہ مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے, مخالفین کے سامنے بیٹھ کر ان کے شبہات کا جواب نہیں دے سکتے. تو ان کی مرجعیت کس بات کا فائدہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مرجعیت, یہ جو سسٹم ہے جس کی ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, اس کا فائدہ کیا ہے آخر؟ سوائے یہ کہ شیعہ حدیث پہ عمل نہ کریں, کلام اہل بیت علیہ السلام پہ عمل نہ کریں اور اپنا پیسہ اس میں ڈال دے خمس میں, جو سارے ڈونیشن یہ لیتے ہیں, پھر اس کا آؤٹ کم کچھ بھی نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. 1-2-3 مدارس دینی مدارس بنتے ہیں, اس دینی مدارس سے جو بچے نکلتے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ ہمارے جو مدرسے سے جو طالب علم نکلتے ہیں وہ ان کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ بڑے پروڈکٹیو ہیں, وہ دین کا دفاع کر سکتے ہیں. تو اب ان لوگوں نے ایک مشہور کر دیا بھائی کہ سیستانی صاحب نے داعش کو شکست دی. سیستانی نے داعش کو شکست دی. یہ دیکھیں, اگر دیکھیں میرے عزیزوں, میرے محترم بھائیو, اگر داعش نہ آتا تو آپ لوگوں کے پاس مرجعیت کے لیے کوئی دلیل نہ ہوتی. یعنی فرض کریں داعش کا کبھی ظہور ہوا ہی نہیں, اور بھائی اگر سیستانی کی جگہ ایک سیکولر لیڈر ہوتا شیعوں کا, اگر وہ بھی یہی کام کرتا, بھائی دنیا میں تو بہت ہوئے ہیں, ایک جنرل ہے مثلا, ایک پالیٹیشین ہے, اس نے لوگوں کو کیا کیا, اس نے لوگوں کو کمپین کیا, لوگوں کو جمع کیا, ایک فوج بنا دیا, اس نے کسی کے خلاف لڑا. تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ وہ آدمی جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہے, اس کا ہر قول ہم پہ واجب ہے. مان بھی لینا. پہلی بات ہے تو میں اس بات کو نہیں مانتا کہ سیستانی نے داعش کو شکست دی ہے, یہ بالکل ایک غلط بات ہے. بلکہ سیستانی کے غلط فتووں کی وجہ سے, اس کے غلط پالیسی کی وجہ سے داعش کا وجود, میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ سیستانی نے اس نے بہت غلط اقدام اٹھائے جس کی وجہ سے عراق میں ان لوگوں کو, جماعت مخالفین کے لوگوں کو سانس لینے کا موقع ملا. وہ اس کی طرف آؤں گا, لیکن ہم مانتے ہیں ایک لمحے کے لیے, ٹھیک ہے, سیستانی نے یہ کام کیے, تو سو واٹ, اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. یہ دیکھیں, داعش جب عراق میں آیا ہے وہ شیعوں کا قتل عام کے لیے آیا تھا. اس زمانے میں اگر کوئی سیکولر شیعوں کی لیڈرشپ ہوتی ہے, سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں, شیعوں کا ایک مثلا ایک قبائلی نظام بھی ہوتا, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں, داعش کے خلاف لڑیں. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہیں, یا مثلا وہ جو ہے ان کا ہر قول ہم پہ حجت ہے. وہ کسی بھی لیڈرشپ سے ہو سکتا. اگر ہم مثلا محدثین کے ہاں ہوتے, ہم یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محدث وہاں پہ شیعوں کی قیادت ایک محدث کے ہاتھ میں ہوتا, جو آپ کو راوی حدیث ہے وہ یہ کام سیستانی نے کیا, وہ نہیں کر سکتا. یہ بالکل یہ بات ہی غلط ہے, یہ ایک اسپیکولیشن ہے. اچھا, اب آتے ہیں اس کی طرف میں اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں کہ سیستانی صاحب نے داعش کو شکست دیا. دیکھو میرے بھائیو, عراق کی تاریخ ابھی یہ پرانی نہیں ہے. ابھی 2003 میں امریکہ عراق میں گیا, ابھی 20 سال ہوئے ہیں. جب عراق میں امریکہ میں گیا تھا, عراق میں امریکہ کا جنگ شیعوں سے نہیں تھا. شیعہ امریکہ کے آنے سے پہلے عراق شیعہ کتے کی طرح ذلیل تھے, اللہ جانتا ہے. شیعہ یعنی آپ عراقیوں سے پوچھیں,
عراقیوں سے پوچھے، اگر آپ کسی عراقی دفتر میں کام کرتے تھے، واللہ میں نے بار بار عراقیوں سے سنا کہ ہمیں اس طرح کہتے ہیں، یا کلب یا شیعی، ہمیں کہتے تھے کتا شیعی کتا ادھر آ جاؤ. واللہ سارا طاقت، پولیٹیکل پاور، فائنانس، سب کچھ کن کے پاس تھا؟ سنیوں کے پاس تھا، سنی عرب طائفے کے پاس. شیعوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہاں فوج میں اگر کوئی شیعہ بیچارہ بھرتی ہوتا تھا، اس کا نام یہ تھا، کلب، شیعہ کتا ادھر آ جاؤ. کچھ بھی نہیں تھا یہ شیعوں کے پاس. پولیٹیکل پارٹیز ایران میں تھے لیکن عراق کے اندر کچھ بھی نہیں تھے. یہ بالکل ان کو مسمار کر دیا تھا صدام نے ان کو بہت ذلیل کیا تھا. شیعوں میں قتل عام. ابھی جب صدام گر گیا تھا سنہ 2003 میں، میں فوراً صدام گرنے کے بعد زیارت کے لیے گیا تھا. وہاں پہ بہت سی ڈی بکتے تھے، یعنی جو وہاں ابھی بھی شاید انٹرنیٹ میں آپ کو مل جائے کہ کس طرح شیعوں کے جو تھے، شیعوں کو یہ صدام علی کیمیائی جو تھا اور صدام کا جو داماد وغیرہ، کس طرح حضرت عباس علیہ السلام کے روضے پہ انہوں نے جا کے شیعوں کو قتل عام کیا تھا نجف اشرف میں. اور میں نے کتنے عراقیوں سے کہانیاں سنی ہیں کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے تھے اور کتنے میس گریوز ملے تھے. تو شیعوں کی یہ حالت تھی. امریکہ نے آیا ہے، امریکہ نے وہ جو شیعوں کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو امریکہ نے ہٹایا ہے. عراق کے پولیٹیکل پارٹیز ان کے پاس یہ کمپین چلانا چاہتے تھے لیکن یہ کبھی ان کے کامیاب ہونے کا کوئی امید ہی نہیں تھی. اگر امریکہ نہ آتا عراق میں تو ابھی بھی صدام پہ عراق پہ صدام کی حکومت ہوتی ہے یا اس کے بیٹے کی حکومت ہوتی، بلا شک بلا رائب. امریکہ نے ان کو ہٹایا. اچھا، امریکہ کے آنے کے بعد کس نے ریزسٹ کیا ہے؟ جو وہاں پہ جماعت مخالفین تھے وہ ریزسٹ کرتے تھے. شیعہ تو ریزسٹ نہیں کرتے. شیعہ عوام تو بڑے خوش تھے امریکہ کے آنے سے. شیعہ عوام امریکہ کے آنے سے بڑے خوش تھے کہ امریکہ آیا ہے، ہمیں غلامی سے آزاد کیا. اور وہ جنگ کہاں پہ ہوتے تھے امریکہ کے خلاف؟ جو گوریلا فائٹنگ ہوتا ہے، یا تو فلوجہ میں ہوتا تھا، یا تو موصل میں ہوتا تھا، یا تو تکریت میں ہوتا تھا، یا کرکوک میں ہوتا تھا. یہ جو غیر شیعہ علاقوں میں امن و امان تھا. لیکن اور امریکہ نے ان کو خوب مارتا تھا. یعنی امریکہ کے جو مرینز تھے، امریکہ کے جو فوج تھے، ہوا سے زمین سے ایسا ان کو مارا تھا کہ ان کی طبیعت صاف کر دی تھی. بالکل یہ تباہ ہو چکے تھے. تو اس زمانے میں کیا تھا؟ سیستانی صاحب تھے، انہوں نے مطالبہ کیا امریکہ فوج یہاں سے نکل جائے. سیستانی صاحب نے کئی غلط مطالبات کیے. ایک اس کا غلط یہی مطالبہ تھا کہ امریکی فوج کو یہاں سے فوراً عراق سے نکل جانی چاہیے. اب بھائی، امریکی فوج یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا، آپ کا تیل لینے کے تو نہیں آیا. امریکی فوج ہر سال میں وہاں پہ $1 ٹریلین، چھوٹی بات نہیں ہے، کم از کم $500 بلین عراق میں خرچ کرتا ہے. عراق کے جو الیکٹریسٹی کے وہ ہمیں پتہ ہے، عراق کے الیکٹریسٹی آپ پڑھیں 2004 2005 2006 2007 جو اپروپریشنز ہیں سینٹ کے، امریکی کانگریس کے. امریکی حکومت پیسے دیتا تھا کہ ان کے لیے ملک میں عراقیوں کے لیے امریکی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کے لیے بجلی کے پلانٹس بنائے جائیں، ان کے لیے اسکول بنائے جائیں، ان کے لیے پولیس اسٹیشنز بنائے جائیں. سیستانی صاحب نے بلا کیوں؟ آخر کوئی حرام ہے؟ آپ سیستانی نے کہا کہ یہاں پہ انتخابات کرو، امریکہ یہاں سے نکل جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انتخابات کرا دیا. سیستانی صاحب نے واجب فتویٰ دے دیا، یاد ہے سب لوگوں کو کہ واجب ہے کہ اس لسٹ کو ووٹ دے دو شیعوں پہ. تو شیعہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھے وہ پاور میں آ گئے، وہ سب ایران کے چیلے. انہوں نے بھی مطالبہ کیا امریکہ نکل جائے. امریکہ نکل گیا 2010 میں. لیکن وہ اس وقت نہیں تھا، عراقی فوج ابھی نہیں بنی تھی. اگر امریکہ وہاں پہ رہتا مزید 10 15 20 سال، عراقی فوج جو ہے دنیا کی وہ ایک شیعہ فوج ہے. امریکہ اس کو اپنے پیسے سے آرم کر رہے تھے، اپنے ٹریننگ کر رہے تھے. عراقی فوج کی اگر وہاں پہ ایئر فورس بن جاتی، نیوی بن جاتی، آرمی بن جاتی، وہ دنیا مڈل ایسٹ کا اسٹرانگ ترین فوج بن جاتی. لیکن یہ سیستانی صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کس نے مطالبہ کیا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے؟ امریکہ نکل گیا. اس میں نقصان کس کا ہوا؟ امریکہ کو نکال کے وہاں پہ یہ سیستانی صاحب نے فتوی دے دیا کہ ووٹ دے دو شیعہ پولیٹیکل پارٹیز کو. شیعہ پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آ گئے. یہ لوگ اتنے چور ہیں آپ کے شیعہ سیاست دان، شیعہ پولیٹیکل پارٹیز، کہ یہ اپنے چوری کے علاوہ کوئی دنیا کے کرپٹ ترین ملکوں میں سے 2 ملک ہیں، ایک عراق ہے ایک ایران ہے. عراق میں کون حکومت کر رہا ہے؟ شیعہ پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی پارٹیاں. آپ خود دیکھ لیں، مختلف رپورٹس دیکھیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں کہ وہ کرپشن پہ، ٹرانسپیرنسی وغیرہ پہ وہ لوگ کہ گورنمنٹ کتنا کرپٹ ہے وہ اس پہ رپورٹ دیتے. عراق دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہے. اس کا تیل جو ہے سعودی عرب کے تیل سے کم نہیں ہے عراق کا پروڈکشن. لیکن ابھی دیکھیں پیسہ کہاں جا رہا ہے عراق کا کسی کو نہیں معلوم. اتنا تیل کا جو پیداوار ہے، اس کے باوجود لوگ کیوں اتنے وہاں پہ ہر طرف دیکھیں کوڑا پڑا ہے، بجلی نہیں ہے. بہرحال
اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے محترم بھائی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور اس کے ساتھ سیستانی صاحب نے صرف یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم امریکہ نکل، اس کے ساتھ بارہا دیکھیں 2004 میں، 2005 میں، 2006، 2007 سیستانی صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو یاد نہیں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ لوگوں کو شاید پڑھا بھی نہیں ہے. ہر مطالبہ یہ کر رہا تھا کہ جماعت عمریہ اہل سنت ہمارے بھائی ان کے حقوق کو گارنٹی دے دو. یہ کون یہ سیستانی کر رہا تھا، حالانکہ جماعت عمریہ کو امریکہ نے ختم کیا تھا، ایسے ان کو کلین کیا تھا. اسی نے مطالبہ کیا کہ ان کو حقوق دیا جائے، ان کو حقوق دیا جائے، ان کو حقوق دیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو فوج میں بھرتی کرو، ان کو پولیس میں بھرتی کرو. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جماعت مخالفین کے لوگ، یہ شیعوں کے خلاف ان کا دل صاف نہیں تھا. تو اور اس طرف اسی وقت اسی دوران ایران کس چیز میں مشغول تھا؟ اس چیز میں مصروف تھا کہ زیادہ سے زیادہ القاعدہ اور سوسائڈ بامبرز اور یہ عرب جو فائٹرز ہیں، پاکستانی فائٹرز، عرب فائٹرز وغیرہ جو بھی جہادی ہے، ان کو عراق میں داخل کیا جائے. وہ داخل کر رہے تھے. امریکہ نکل گیا. امریکہ کا فائدہ ہوا کہ عراق سے نکل گیا؟ امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا عراق میں داخل ہوا ہے. امریکہ کو کچھ نہیں ملا عراق میں. امریکہ عراق سے نکل کے فائدہ کیا. اس کو کیا نقصان ہوا امریکہ کا؟ وہاں پہ بہت پیسے خرچ ہوتے تھے، اس کے فوجی مرتے تھے. لیکن یہ سیستانی کی غلط اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ٹریجک لیڈرشپ کی وجہ سے وہ فضا مل گیا کہ داعش وہاں پہ پیدا ہوا. اور داعش نے 2-3 ہفتوں کے اندر، میرے عزیزو دیکھو، داعش 2-3 ہفتوں، وہی حکومت جس کو سیستانی صاحب نے پاور میں لایا تھا، شیعوں پہ واجب کیا تھا کہ اس کو ووٹ دے دو، وہی عراقی فوج جس کو سیستانی صاحب نے یہ موقع نہیں دیا کہ امریکہ وہاں پہ مزید رہے، ان کو مزید ٹریننگ ملے. 20 سال ایک فوج کو بنانے میں 2-3 سال ایک فوج نہیں بنتی عزیزو. ایک فوج کو بننے میں، اچھی طرح سے بننے میں اس کو 30 سال لگتی ہے. ایک فوج جو پروفیشنل فوج بنے، جو ایک ملک کے حدود کا محافظت کر سکے، اس کو تو پتہ نہیں، اس کو سیستانی کو کیا معلوم فوج کیا ہوتی ہے. تو وہ فوج جو ہے عراقی فوج، عراقی پولیس کولیپس کر گئی داعش کے سامنے. موصل سے لے کر بغداد تک 2-3 ہفتوں میں سب علاقے گر گئے. ہر جگہ پہ داعش آتے تھے، لڑکیوں کو اٹھاؤ، مردوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو اٹھاؤ، مردوں کو قتل کرو. اور اگر آپ کو یاد ہو، اس زمانے میں امریکہ عراق سے نکل چکا تھا. یہی عراقی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، پالیٹیشنز جنہوں نے ووٹ دیا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے پارلیمنٹ میں، یہی اللہ جانتا ہے یہی تمنا کر رہے تھے، امریکہ واپس آ جاؤ. امریکہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھا. امریکہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم نے یہاں سے نکال دیا، تم نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا کہ ہم یہاں پہ مزید کچھ سال رہیں. تو لازمی، تو یہ داعش بنا کس لیے؟ یہ داعش نے جو اتنا علاقہ اس نے قبضہ کیا، کس لیے کیا یہ سب؟ اس میں میں نہیں کہتا اس میں سب سیستانی کا قصور ہے، اس میں بہت زیادہ، اس میں ایران کا قصور ہے، اور اس میں بہت زیادہ قصور کس کا ہے؟ سیستانی صاحب کے اپنی لیڈرشپ کا ہے. اس کے فیلڈ لیڈرشپ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ملک کے مصلحت میں کیا ہے، عراق کے مصلحت میں کیا ہے، عراق کے فائدے میں کیا ہے. اور وہ جو ہے وہی خیالات ہیں جو 60s-70s میں کہ بھئی امریکہ کو ہم نے یہاں سے نکال دینا، یہ بڑی بات ہے. حالانکہ دیکھو امریکی فوج جہاں بھی گئی ہے، اس ملک کے جہاں بھی آکوپائی کیا، وہاں ملک آباد ہو گئی ہے. جاپان 1944 میں، جاپان کی تاریخ میں کسی نے جاپان کو فتح نہیں کیا، صرف امریکہ نے فتح کیا. 1944 میں، 1945 میں، ٹھیک ہے نا. جاپان نے جب انہوں نے انسٹرومنٹ آف سرنڈر عالمی جنگ کے بعد انہوں نے سائن کیا تھا، جاپان بالکل تباہ ہو چکا تھا. 1945 سے لے کر 1970 تک دیکھیں ہم، جاپان کیا ترقی کر گئی ہے. جرمنی آپ دیکھیں، جرمنی، یورپ 1945 کے بعد بالکل خرابہ ہو چکا تھا، بالکل خرابہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا. جو یورپ کو، جرمنی کو کس نے بنایا؟ آپ اکثر لوگ نہیں جانتے. ایک جو عالمی جنگ کے دوران جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو تھا چیف آف آرمی اسٹاف، جنرل جارج مارشل تھا، وہ آئزن ہاور کے ایڈمنسٹریشن میں سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا. مارشل پلان کافی مشہور ہے. امریکہ نے کروڑوں ڈالر وہاں پہ لگا دیے، جرمنی دوبارہ اٹھ گیا. اور اب آپ اگر جاپان میں یہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، کیا جاپانی یہ چاہتے ہیں کہ امریکی فوج وہاں سے نکلنا چاہے؟ نہیں، جاپانی نہیں چاہتے ہرگز، کیونکہ ان کے مفاد میں ہے. کیونکہ امریکی فوج وہاں پہ اس لیے تو نہیں ہے کہ چوری کرے، امریکی فوج اس لیے آیا ہے وہاں پر اسے جاپان کو اپنی دفاع پہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا. تو میرے محترم ناظرین، یہ جو ہے یہ
یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہماری جو قوم ہے کیا ان کی اپنی مصلحت میں کیا ہے، ان کے اپنے فائدے میں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سیستانی نے داعش کو شکست دی ہے. نہیں، سیستانی ہی کی وجہ سے داعش وجود میں آیا ہے، اور سیستانی اور ایران کی وجہ سے. صرف سیستانی ایران بھی نہیں ہے، سیستانی ایران کے سعودی عرب کا بھی اس میں انویسٹمنٹ ہے. ان سب نے مل کر یہ ایک پرفیکٹ اسٹارم بنا جس کی وجہ سے داعش کا وجود میں آیا. تو میں سیستانی کے لیڈرشپ کو عراق کے لیے ایک مصیبت سمجھتا ہوں. ابھی تک سیستانی ہی کی وجہ سے عراق میں وہ پولیٹیکل پارٹیز رول کر رہی ہیں جو بہت ہی کرپٹ ہیں ہر لحاظ سے. یہ شیعوں کے لیے ایک بہت ہی بے عزتی کی بات ہے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک عراق ہے. اس کے پاس جتنا تیل ہے سعودی عرب جیسا، امارات سے زیادہ، بحرین سے زیادہ، لیکن اس کے لوگ کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اب ان کی فوج کیوں کولیپس کر گئی، ان کی پولیس فورس کیوں داعش کے سامنے کولیپس کر گئی؟ یہ سب سوالات ہیں جو سیستانی صاحب کو جواب دینا چاہیے، لیکن کبھی وہ ذمہ داری نہیں لیتا. اس نے جو فتوے دیے ہیں، اس نے جو پوزیشنز بنائے تھے اپنے، اس کا سیستانی کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی سیستانی کی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوگی. کبھی اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اس سے. مزید بولے بھائی. ایک بہت یہ ہے آئیڈیا کہ مثال ہے کہ 40-50 ایئر سے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ حکومت سے ان کو جا رہا ہے سارا. وہ آپ کو پتہ ہے، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مثال ہے جیسے ہی میں اس کے وکیل کو دیتا ہوں نا، مثال ہے سیستانی صاحب کا جو وکیل ہے اس کو جیسے ہی میں پیسے پہنچاتا ہوں تو 100 روپے میں سے آپ جتنے بھی آپ اس کو سمجھیں 30%، 20%، 10% اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ باقی ادھر لے جاتا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو پہلے لیول کی ہے، جو اس کی وکیل کی ہے، وہ بھی نہیں ہے. سیکنڈ لیول پہ وہ ادھر کس طرح جاتے ہیں وہ نہیں ہے. لیکن ویسے آن دا ہول میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ 30، 40، 50 ایئرس، 100 ایئرس، 200 ایئرس بفور یہ کیسے حکومت کا سسٹم کام کرتا تھا، یہ امام کے تک کیسے پہنچتا تھا، یا مثال ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان تک کیسے پہنچتا تھا، یا یہ مرجے کے تھرو ہی جاتا تھا یا نہیں؟ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خمس کا سسٹم جو ابھی آپ نے کہا 20% نہیں ہے، کم از کم 30% ہے، کم از کم 30% ہے. ابھی مجھے آپ نے نا $10,000 دے دیں تو ابھی خود میرے پاس جو سیستانی صاحب کی وکالت ہے وہ نجف سے بھی ہے، قم سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے ان کا نمائندہ ادھر ہی آیا تھا، میرے آفس میں آیا تھا. یہ 14 سال پہلے، 15 سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا ہم آپ کو 1/3 دیتے ہیں. میں نے ایک کم ہے. اس نے خود اسی وقت کہا تھا 50% آپ کی، چلیں 50% آپ اٹھا لیں. تو اس نے مجھے 50% دے دی. میں نے کال کیا، اس کا ایک وکیل جو ہے جو قم میں اس کا جو داماد ہے اس نے بھی مجھے 30% دیا. اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس کو کہا آدھا دے دو، شاید اس نے آدھا بھی تقسیم مان لیا کہ آدھا آپ کا، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ تو آسان سی بات ہے، ان سے 30% یا ہاف کا آپ لے لیں، وہ تو فوراً ہی دے دیتے ہیں. اور پھر آپ اس کو پیسہ جب بیچتے ہیں نا، میں اپنا حصہ نکال دوں گا اس میں سے، وہ رسید آپ کو پورا دے دیں گے. رسید مثلا میں نے ابھی 10,000 آپ نے دیا نا، میں نے 5,000 رکھ دیا، تو وہ مجھے 10,000 کا رسید دیں گے، میں 10,000 رسید آپ کو دے دوں گا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں دوستی میں وہ ویسے بھی رسید دے دیتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ایک رسید مجھے ضرورت ہے 10,000 کی، وہ پیسہ لیے بغیر بھی رسید، بہت سارے میں نے اپنے خود دیکھا ہے، پیسہ لیے بغیر بھی وہ رسید دے دیتے ہیں اگر آپ کی جان پہچان ہو. وہ رسید ایسی، وہ رسید وہ کیا ہے، وہ کاغذ ہے اس میں ٹپا لگا کے دے دیتے ہیں، وہ آپ کو ای میل میں آ جاتا ہے. وہ آپ تو بہت سارے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے وکلا ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسے وکلا نہیں ہوں گے جو خود اپنے آپ سے رسید لے کے بھی لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. میں نے خود اپنے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس وکالت بھی نہیں ہے، وہ خمس اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میں خوئی صاحب کا وکیل ہوں. یا پرانے زمانے میں مثلا میں نے خوئی صاحب کے زمانے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک آدمی بہت پیسہ جمع کر رہا تھا، بہت بڑا پاکستانی شیعہ مولوی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پاس وکالت ہی نہیں تھا، ایسے جھوٹ میں بہت بڑا وہ مقرر تھا، لوگ اس کی بات بہت مانتے تھے، ہم اس وقت چھوٹے تھے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس کے پاس وکالت نہیں تھا، ایسے جمع کر رہا تھا. تو اس طرح تو بھی بہت ہوتا ہے کہ ان کے پاس وکالت بھی نہیں ہوتی نا. اگر وکالت نہ بھی ہے نا، آپ پیسے اس کو دے دیں تو وہ آپ کو 30% اسی وقت واپس کر دیتا ہے. وکالت نہیں بھی ہے تو وہ 30%، اگر آپ مولوی ہیں تو 30% آپ کو اسی وقت دے دیتے، تو وہ 30% یا 50% میں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب باقی 50% جو آپ چلا جاتا ہے، کس کو چلا جاتا ہے؟ سیستانی کے پاس تو نہیں جاتا نا.
50% جو اکثر لوگ جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ جاتا ہے، ان کے داماد مرتضیٰ کشمیری کے پاس جاتا ہے. مرتضیٰ کشمیری کہاں پہ خرچ کرتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہاں پہ خرچ کرتا ہے. وہ نجف بیچتا ہے، کتنا نہیں بیچتا مجھے نہیں معلوم، اس کی کوئی پتہ نہیں ہے. اب اگر نجف بھی بیچے تو سیستانی صاحب وہ ایک آدمی 90-95 سال اس کی عمر ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے بلینز کے حساب سے، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز آتا ہے، اس کو کہاں وہ کر سکتا ہے بھائی، وہ اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے کہ یہاں پہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے کہاں پہ خرچ نہیں ہو رہا. تو یہ سسٹم موجودہ جو سسٹم ہے نا، یہ تو بہت ہی کرپٹ سسٹم ہے، اور اس کی کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے کہ آپ مرجے کو دے دیں یا ان کو حق ہے کہ آپ کو اجازت. اب دیکھیں ان کا فراڈ دیکھیں کہ ان سے لوگ اجازت کہتے ہیں ہمارے پاس اجازت ہے سیستانی صاحب کا کہ ہم یہاں پہ 30% یا 50% یا 100% خمس خرچ کر سکتے ہیں. اب بھائی کس نے سیستانی کو اتھارٹی دیا کہ وہ آپ کو اجازت دے دے؟ یہ سب بدعات ہیں. بہرحال پچھلے زمانے میں کیسے ہوتا تھا دیکھیں، یہ جہاں تک میں نے سنا ہے، میں نے اس مسئلے پہ ریسرچ نہیں کی، پچھلے زمانے میں شیعہ خمس نہیں دیتے تھے. یعنی میں نے جو سنا ہے صفویہ کے زمانے میں ایران میں جو صفویہ جو بادشاہی کا سلسلہ تھا، یہ 1800 کا آغاز میں ان کا خاتمہ ہوا تھا. اس زمانے میں تک تو خمس نہیں تھا، لوگ خمس نہیں دیتے تھے. اس کے بعد کیسا سسٹم تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ قاجار کے زمانے میں خمس لوگ کیسے دیتے تھے. یہ ہندوستان سے وہاں پہ قاجار کے اواخر میں وہاں سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ ہندوستان سے وہاں پہ جو اودھ کے جو بادشاہ ہوتے تھے یا حیدرآباد وغیرہ میں جو تجار وغیرہ اور راجے وغیرہ ہوتے تھے، یہ بڑی مقدار میں پیسے بیچتے تھے نجف اشرف. لیکن اس کا سسٹم کیسا تھا کہ یہ وکیل کو دیتے تھے یا خود مرجے کو جا کے دیتے تھے، اس کا زیادہ ابھی میرے پاس مواد نہیں ہے میرے پاس. اوکے میرے بھائی. جی سر. ایک چیز اور آخری جی سر، وہ یہ ہے کہ اب یہ سارا مرجعیت کا سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں بہت ساری، جیسے ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہیں، چاہے وہ اس کو کریں یا نہ کریں وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے نا. تو مثال ہے کہ یہ سارا جو شیعت ہے یہ مرجعیت کے انڈر ہے، اور مرجعیت جو ہے وہ امام زمانہ کے انڈر ہے. 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں تو وہ پریپریشن ہے ٹورڈز دا اینڈ، کہ بھئی ٹورڈز دا اینڈ کیا جو ہونے والا ہے امام زمانہ کے زمانے میں، اس میں شیعت کو پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں اگر یہ مرجعیت ختم کر دی جائے تو ایسے کیسے پریپریشن ہوگی اس کو امام زمانہ کے لیے لوگوں کو پریپیئر کیا جائے، یا مثال ہے کہ آخرت کے لیے پریپیئر کیا جائے، اور جو بھی آپ کو پتہ ہے یہ ساری دیکھیں اس کے لیے یہ کیسے ہوگا؟ میں تو علماء کے رول کو اینڈ تو نہیں کرنا چاہتا نا. عالم سے رجوع تو ہمیشہ رہے گا. یہ تو کہ مثلا ریلیجیس افیئرز میں آپ ریلیجیس عالم سے رجوع نہ کریں، یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا کہ دینی مسائل میں آپ دینی عالم سے رجوع نہ کریں. دینی مسائل میں دینی عالم سے رجوع کرنا ہوگا یہ. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی فی الحال شیعوں میں جو رسم و رواج ہے یہ ہے کہ جو بھی مرجع کہہ دے وہ حجت ہوتا ہے. یہ بات غلط ہے، اور اس کے بہت سارے نتائج ہیں. ایک نتیجہ یہ تھا انقلاب ایران، ایرانی شیعہ اپنے سر میں مارتے ہیں، غلطی ہو گئی انقلاب کی. ہم نے اکثر لوگ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ مرجعیت ہے کہ لوگوں نے خمینی صاحب کو نائب امام سمجھ کر کہ یہ جو بھی کہہ دیں حجت ہے. خمینی صاحب نے جو بھی کہہ دیا حجت ہے. انہوں نے بھائی اپنے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ اب ایرانی لوگ اب آپ کمپیئر کریں ایرانی انقلاب جب 1979 میں ہوئی ہے، اب آپ خود جا کے دیکھ لیں، مختلف ویب سائٹس ہیں، ترکی کا جی ڈی پی دیکھیں اور ایران کا جی ڈی پی دیکھیں، سعودی عرب کا جی ڈی پی دیکھیں، ایران کا جی ڈی پی دیکھیں 1979 میں. اوکے، پھر اس کا کمپیئر کریں آج کے دور سے. پر کیپٹا انکم دیکھیں ٹرکی کے پاس تیل بھی کچھ بھی نہیں ہے 1979 میں، اور ایران کا پھر آج 2022 ابھی 23 کا ابھی شاید نہیں نکلا، اور کیپٹا اور جی ڈی پی دیکھیں کہ ترکی کا یا سعودی عرب کا اب کتنا ہے. وہ ملک جو ہے نا ایران سے 3 گنا 4 گنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں جی ڈی پی میں بھی اور پر کیپٹا انکم میں بھی. ایرانیوں کو تو اس بات کا احساس ہے. یا امارات کا آپ ملاحظہ کریں، یو اے ای کا 1979 میں کمپیئر کریں، بحرین کا کمپیئر کریں 1979 میں. یہ ایران کے ساتھ ہی پڑوسی ملک ہیں. ایران 1979 میں بحرین کا یا کویت کا ان کا جی ڈی پی کیا تھا، ان کا پر کیپٹا انکم کیا تھا، ایران کا کیا تھا، اب جو ہے ان کا ڈفرنس کیا ہے. یعنی وہ لوگ 3 گنا 4 گنا
ایجوکیشن میں، اکانومی میں، فائنانس میں، پروڈکشن، ہر لحاظ سے ایران سے آگے بڑھ چکے ہیں. ایرانیوں کو تو یہ احساس اور اتنا جو برین ڈرین ہے ایران میں کہ سب انٹلیکچوئل، سب ایجوکیٹڈ طبقہ ایران میں نہیں رہنا چاہتے، سب آ رہے ہیں باہر، سب آ رہے ہیں باہر اور سب گالی دے کر باہر آ رہے ہیں. اچھا، عرض یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اتنی بڑی ایرانی عوام نے غلطی کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی تقلید کہ جو یہ کہہ دے صحیح ہے. پھر جب جنگ ہوا ہے، یقین جانو جنگ میں ایرانی خمینی صاحب کے فتوے کی وجہ سے 15 سال کے بچے مائن فیلڈز پہ دوڑتے تھے بیچارے، مائن فیلڈز پر، کہ ہم مائن فیلڈ کو اپنے پیروں سے ان کو اپنے آپ کو اڑا دو. ایک کربلا 3 تھا، کربلا 4 کا جو آپریشن تھا، بہت بڑا جنگ ہوا تھا ایران عراق کے درمیان. اس میں ایران نے ایک سرپرائز اٹیک کرنا تھا بصرے کی سائڈ پہ، سرپرائز اٹیک کرنا تھا. وہاں پہ ایرانی کمانڈرز نے ایک پلان بنایا تھا، مثلا ہمارے 20,000 یا 30,000 فوج عراقی کو سرپرائز اٹیک کریں گے. تو جس رات کو آپریشن ہونا تھا، حملہ ہونا تھا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے. تو ایرانیوں کو پتہ چل گیا کہ عراقیوں سرپرائز اٹیک نہیں ہے، عراقیوں کو بالکل پتہ ہے، عراقیوں نے بالکل ہر طرح سے آمادگی کی ہے، اور بالکل وہاں پہ جو یہ آسمان پہ جو یہ لائٹ کے لیے جو گولے مارتے ہیں نا، وہ انہوں نے لگائی. ہر طرح سے پتہ ہے کہ عراقی فوج سامنے سے بالکل تیار ہے. تو انہوں نے بھائی ایرانی کمانڈروں نے کہا کہ یہ تو اب سرپرائز اٹیک تو ہے نہیں، ہمارا پلان فیل ہو چکا ہے، ہم سرپرائز اٹیک کرنا چاہتے ہیں. اب جو ہے اگر ہم حملہ کریں تو لازمی بات ہے یہاں پہ بلڈ بیتھ ہوگی، یہاں پہ وہ ہمیں ذبح کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں خمینی صاحب سے پوچھتے ہیں، مر جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا مرجے سے پوچھتے ہیں، مرجے تقلید ہے بھائی، اس کا کلام حجت ہے. اس نے کہا کہ نہیں، خمینی صاحب نے کہا کہ ہمارا کام، ہمیں آؤٹ کم سے کوئی کام نہیں، ہمارا کام ہے اپنے فریضے پہ عمل کریں، جہاد واجب ہے اسلام میں، تم جہاد کرو. بیچاروں نے حملہ کیا. اسی دن عراقی فوج نے ایرانی فوج کو ذبح کر دیا. ایک ہی دن میں، مجھے یاد نہیں کیجولٹی ریٹ، 10,000 20,000 لوگ ایک ہی دن میں، کیونکہ وہ سامنے سے ان کو پتہ ہے کہ آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے گولے باری کے، ان کو وہ جو برسٹ فائرنگ ہوتی ہے مشین گن سے، ان بیچاروں ابھی تک جو ہے نا ایرانی لوگ جنہوں نے جنگ دیکھا ہے وہ گالی دیتے ہیں کہ بھائی تم کو جب پتہ ہی تھا کہ یہ پلان فیل ہو چکا ہے تو تم نے پھر بھی اس کے باوجود کیوں فتویٰ دے دیا کہ تم حملہ کرو. تو بہرحال یہ کہ آپ ایک لیڈر کو ایسا بناتے ہیں کہ اس کا ہر فعل پہ حجت ہے، پر وہ آپ کو ڈیزاسٹر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے نا، آپ کو ڈیزاسٹر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. تو عرض یہ تھا آپ نے کیا پوچھا تھا، میں بھول گیا آپ کا سوال. کہ بھئی امام زمانہ کی طرف، ہاں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیں اگر ہم اس کو اس طرح ریفارم کر دیں کہ ان کی اوپینین جو ہے حجت نہیں ہے، ریفارم اس کی اس طرح ہوگی. دیکھیں بھائی، ان کی اوپینین حجت نہیں ہے، حجت وہی ہے جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور حق بھی یہی ہے. علماء کی اوپینین حجت نہیں ہے، یہ جو بھی کہتے ہیں حجت ہے، صحیح ہے نہیں. حجت کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے. علماء کا رول یہ ہم نگیٹ نہیں کر رہے کہ علماء کو بالکل ہم نکال دیں. لیڈرشپ، شیعہ لیڈرشپ علماء کے ہاتھ میں رہے گی، اور لوگ علماء کی جب تک یہ صحیح کہہ رہے ہیں بات سنیں گے. لیکن صرف اتنا ہوگا کہ یہ ریفارم ہوگا. یہ جو بے تاج بادشاہ ابھی بنے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ آپ کو کس منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو مرضی ان کا فتویٰ دے دیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. یہ ڈیزاسٹر سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے ان کو یہ مجبور ہوں گے کہ اپنے ہر کام ایکسپلین کر دیں، اپنا ہر موقف ایکسپلین کر دیں شیعوں کے لیے کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ قدم جو اٹھایا اس کی وجہ یہ ہے، ہم آپ کو جو یہ بتا رہے ہیں کس طرح کرو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس میں تو یہ بتانا پڑے گا. وَإِلَّا ابھی فی الحال جو لیڈرشپ ہے ہمارے پاس وہ صرف ایک ویب سائٹ ہے نا، اس پرسن تو نہیں، ویب سائٹ ہے. جو ویب سائٹ پہ لکھا ہوگا، اب اس کی دلیل کیا ہے کسی کیا معلوم، اس کے آرڈرز آ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اس کا پیچھے اس کے پاس مصلحت کیا، وہ کس منزل کی طرف آپ کو لے کے جانا، وہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ جو ویب سائٹ میں لکھا ہے، جو ای میل میں آتا ہے، جو اس کا فتویٰ ہوتا ہے، اسی پہ عمل کرو. تو دیکھیں یہ جو مرجعیت سسٹم ہے، یہ اس لیے تو نہیں ہے، یہ تو خود بھی نہیں کہتے کہ ہم آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہ ان کی یہ اس فکر میں ہے، نہ وہ اس کا ادعا ہے، نہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے.
وہ یہ نہیں کہتے ہیں، اور نہ کہ یہ کسی حدیث میں ہے کہ تم ہماری ظہور کے لیے تم یہ کوئی سسٹم اس طرح کی بناؤ، یہ تو ہے نہیں. لیکن ہم نے زندگی اپنی گزارنی ہے اہل بیت علیہ السلام کے احکام کے مطابق، ان کے فرامین کے مطابق. علماء سسٹم میں یہ ریفارم لانا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام ہم تک پہنچا دیں، اور اپنے ان کے جو اپنے اوپینینز ہیں یہ جو ہے نا اپنے پاس رکھیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہم تک پہنچا دیں. اور اس طرح جو ہے ہم بہتر شیعہ بنیں گے جب اہل بیت علیہ السلام کے فرامین بغیر دوسرے لوگوں کے اوپینینز کے خالص فرامین ہم تک پہنچیں گے. اور اگر یہ ایک قدم ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی طرف، تو یہی بہترین قدم ہوگا. اوکے میرے بھائی؟ جی سر، آخری بات یہ ہے کہ ابھی میں گیا تھا اربعین پہ، میں نے آپ کے حق میں بڑی دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے. بے شک شہرت اور دولت بھی مل جائے لیکن سیدھے راستے پہ رہیں اور ہماری گائیڈنس صحیح ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو، آپ کے بچوں کو اس نے عاقبت دے دے اور دنیا و آخرت میں سلامتی و عافیت عنایت کرے. تھینک یو سر. اوکے.